قرآن مجید میں کون کون سی چیزیں اللہ کی مغفرت کا سبب ہیں اور اولو العزم سے کیا مراد ہے؟ آئیے ان بہترین سوالات کے جوابات سورہ احقاف کی آیتوں سے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ احقاف کی تفسیر کا یہ 12واں اور آخری ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم اس سورہ کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 35 تک کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 31 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات مانو اور خدا پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور قیامت میں تمہیں دردناک عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نکات: قرآن مجید میں استغفار، قرض الحسنہ اور تقوی اللہ کی مغفرت پانے کا سبب ہیں۔ اس آیت میں اسلامی عقائد کے تمام اصولوں کو بیان کیا گیا ہے: توحید، آمنوا بہ، نبوت، داعی اللہ اور قیامت، یجیرکم من عذاب علیم۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، دین کی تبلیغ کرنے میں جذبات اور سماجی رابطے سے استفادہ کریں۔ یا قومنا 2 بار آیا ہے۔ نمبر 2، انبیاء لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نہ کہ خود کی طرف۔ نمبر 3، تبلیغ اور امر بالمعروف کرنے میں اعمال کے آثار اور نتیجے کو بیان کریں۔ نمبر 4، ایمان، شرک اور کفر جیسے بعض گناہوں کو دور کر دیتا ہے، لیکن بعض گناہوں کو دور نہیں کرتا، جیسے لوگوں کے حق کو ضائع کرنے کا گناہ۔ من ذنوبکم، لفظ من کا مطلب ہے کہ تمہارے بعض گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 5، انسانوں کی طرح جن بھی مکلف ذمہ دار ہوتے ہیں اور نافرمانی کرنے کی صورت میں گناہگار ہوں گے اور انہیں بھی سزا ملے گی۔ آیت نمبر 31 کی تفسیر کے بعد اب آئیے آیت نمبر 32 کی تفسیر کو جاننے کے لیے بھی اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اور جس نے خدا کی طرف بلانے کی بات نہ مانی تو یاد رہے کہ وہ خدا کو روئے زمین میں عاجز نہیں کر سکتا اور نہ اس کے سوا اس کا کوئی سرپرست ہوگا، یہی لوگ صریحی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 32 کی تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جنوں کے پاس انتخاب اور اختیار کی قدرت ہوتی ہے۔ نمبر 2، تشویق اور دھمکی دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 3، کفر انسان کو نا امیدی میں ڈال دیتا ہے، نہ ہی خود فرار کر سکتا ہے۔ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہ ہی اسے کوئی چھوڑا سکتا ہے۔ نمبر 4، راہ خدا کے علاوہ ہر راستہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ آیت نمبر 31، آیت نمبر 32 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 33 کی تفسیر کو جاننے کے لیے بھی اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته
وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ جس خدا نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ ہاں ضرور، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات لم یعیا عیا سے بنا ہے جس کا معنی ہے ناتوانی۔ اگر ہم اس بات کو جنوں کی بات کا تسلسل سمجھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے انکار کی بات جنوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، اللہ کی قدرت مطلق اور لامحدود ہے۔ نمبر 2، کیا قیامت کا انکار کرنے والے مردوں کو زندہ کرنے کو زمین اور آسمان کی خلقت زیادہ سخت سمجھتے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے؟ اب آئیے اس تفسیری سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی سورہ کی آیت نمبر 34 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور جس دن کفار جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا اب بھی یہ برحق نہیں ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اپنے پروردگار کی قسم ہاں حق ہے۔ خدا فرمائے گا تو لو اب اپنی انکار اور کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکتہ پایا جاتا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکتہ آیت نمبر 20 میں بھی کافروں کے جہنم کے سامنے پیش کرنے کی بات ہوئی تھی، وہاں انہیں سردنش کیا گیا تھا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے اپنی نعمتوں کو دنیا میں ہی کھو دیا اور کچھ بچا کر نہیں لائے۔ لیکن اس آیت میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے الیس ھذا بالحق، کیا قیامت برحق نہیں تھی؟ نکتے کو جان لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا کیا پیغامات پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت میں جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے عذاب ہوں گے۔ نمبر 2، قیامت کے دن کفار اللہ کی ربوبیت اور قیامت کے برحق ہونے کا اقرار کریں گے۔ نمبر 3، قیامت کے دن حقیقت کے اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس سورہ کی آخری آیت اور اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار
بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ تو اے رسول، پیغمبروں میں سے جس طرح اولو العزم عالی ہمت صبر کرتے رہے تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب کی تعجیل کی خواہش نہ کرو جس دن یہ لوگ اس قیامت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو ان کو معلوم ہوگا کہ گویا یہ لوگ دنیا میں بہت رہے ہوں گے، تو سارے دن میں سے ایک گھڑی بھر یہ پہنچا دینا ہے، تو بس وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو بدکار تھے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ نکات، عزم کا معنی ارادہ بھی ہوتا ہے اور عزیمت و شریعت بھی، اور اولو العزم سے مراد صاحب شریعت انبیاء ہیں۔ اولو العزم انبیاء کے نام ہیں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں بیان ہوا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ قرآن مجید میں انبیاء کے صبر کے بارے میں بہت ساری آیتیں ذکر ہوئی ہیں، من جملہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ سورہ انعام آیت نمبر 34۔ تم سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے اور اذیت و تکلیف پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی۔ ایک اور آیت میں تمام انبیاء کو صبر کرنے والا کہا گیا ہے، کل من الصابرین، سورہ انبیاء آیت نمبر 85۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ احقاف کی آخری آیت ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اذیت دیتے اور ہٹ دھرمی کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی دلداری اور تسلی کی ضرورت پڑی۔ نمبر 2، کافروں کے انجام پر توجہ دینا مومنوں کے لیے صبر اور استقامت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، انسان کو نمونے کی ضرورت ہوتی ہے اور نمونے ہی انسان کی ترقی اور شخصیت سازی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 4، تمام انبیاء کا درجہ ایک ہی نہیں ہے، اولو العزم من الرسل، اور نہ ہی ہر ایک کا صبر ایک جیسا تھا۔ نمبر 5، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اولو العزم نبیوں میں سے ایک ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نبیوں جیسے صبر کرنے کا حکم دینا صحیح نہ ہوتا۔ نمبر 6، کافروں کی ضد اور ہٹ دھرمی اس قدر زیادہ تھی کہ خلق عظیم اور رحمت للعالمین کے مالک کو عذاب کی درخواست کرنے پر مجبور کر دیا، اگرچہ یہ درخواست صاف طور پر بیان نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 7، رہبر کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 8، لوگوں کو مہلت دینا اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 9، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عمر دن کے 1 گھنٹے کے برابر ہے۔ نمبر 10، فسق بربادی اور انسان اور سماج کی ہلاکت کا سبب ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ احقاف کی تفسیر کو مکمل جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لی۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ قرآن مجید میں استغفار، قرض الحسنہ اور تقوی اللہ کی مغفرت کو پانے کا سبب ہے، اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ اولو العزم سے مراد صاحب شریعت انبیاء ہیں، اور اولو العزم انبیاء علیہم السلام کے نام یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ سورہ احقاف کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک اور نئے سورہ کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔